إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد محرم الحرام قمری کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ جب بھی آتا ہے تو اہل ایمان اپنے دلوں میں ایک غم کی کیفیت کو محسوس کرتے ہیں، اور یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ اس لیے کہ اسی مہینے میں سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے خاندان اور ان کے ساتھیوں نے ایک ایسی قربانی پیش کی ہے کہ تاریخ انسانی میں اس کی دوسری کوئی مثال نہیں ملتی، اور رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے اس واقعے میں بہت ساری عبرتیں، نصیحتیں موجود ہیں، بشرطے کہ جو نصیحت اور عبرت حاصل کرنا چاہے۔ آج کی یہ مجلس اسی تذکیر کے حوالے سے ہے کہ اس قربانی سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے۔ جو عنوان رکھا ہے کہ فلسفہ شہادت حسین، تو فلسفہ سے مقصد ہی یہی ہے کہ میرے لیے اور آپ کے لیے اس عظیم قربانی میں کیا پیغام موجود ہے، تو وہ میں اپنی اس گفتگو میں آگے جا کر بیان کروں گا۔ اس سے قبل محرم الحرام کے حوالے سے چند اہم تعلیمات پہلے بیان کر دیتا ہوں، اور اسی کی ضمن میں دیگر تعلیمات بیان ہو جائیں گی۔ اللہ رب العالمین نے یہ عظیم الشان کائنات جب تخلیق کی تو اس سے پہلے تقدیر لکھ دی گئی، تو تقدیر میں یہ بات اللہ نے مقدر کر دی کہ جب آسمان اور زمین پر مبنی یہ کائنات وجود میں آئے گا تو اس کا ایک نظام شمسی اور نظام قمری ہے، اس کے نتیجے میں دن اور رات پیدا ہوں گے، تو پھر اس کے نتیجے میں مہینے اور سال کا حساب یہ انسانوں کے لیے آسان ہو جائے گا، اپنا حساب کتاب رکھیں گے۔ تو تقدیر میں یہ مقدر تھی کہ سال ہوگا 12 مہینوں پر، اور اس پر عمل درآمد اس وقت ہوگا جب آسمان اور زمین پیدا ہو جائے، تخلیق ہو جائے۔
تو سورۃ توبہ میں یہ مضمون بیان کیا ہے کہ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی کی تعداد 12 ہے جب آسمان اور زمین کی تخلیق ہوگی اس پر عمل درآمد شروع ہو جائے گا۔ پھر فرمایا کہ منہن 4 حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت کے ہیں، فلا تظلموا فیہن انفسکم، پس تم لوگ اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو ان مہینوں میں۔ 12 مہینے قمری حساب سے ہیں، ایک شمسی حساب ہے، ایک قمری حساب ہے، دونوں حساب دونوں نظام اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ شمسی نظام کسی اور نے بنا دیا اور قمری اللہ نے بنا دیا، نہیں، دونوں نظام اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ کیوں بنائے ہیں؟ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ، تاکہ تم ان دونوں کے ذریعے اپنے سالوں کا اور حساب کتاب کو جان سکو۔ لیکن شریعت کے جو احکام ہیں اس کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم وہ ہے جس کا تعلق دنوں سے ہے، اور دوسری قسم وہ ہے جس کا تعلق وقت سے ہے۔ تو جن احکام کا تعلق دنوں سے ہے اس میں معیار قمری حساب ہے۔ مثلا رمضان کا روزہ یا 29 ہوں گے یا 30 ہوں گے تو دنوں کا حساب ہے، لہذا اس کے لیے معیار چاند ہے، قمری کیلنڈر۔ رمضان جب آئے گا روزہ فرض ہو جائے گا۔ حج 5 یا 6 دنوں میں مکمل ہوتا ہے۔ 8 ذی الحجہ سے شروع ہوگا، 12 یا 13 ذی الحجہ تک تسلسل کے ساتھ ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا عمل ہوتا چلا جائے گا۔ تو یہ عمل 5-6 دنوں پر مشتمل ہے، لہذا حج کے لیے بھی چاند کا حساب ہوگا۔ وہ خاتون جس کا شوہر اس کی زندگی میں وفات پا جائے تو اس کے لیے 4 مہینے 10 دن عدت ہے، لہذا چونکہ دن ہے تو اس کا حساب چاند کے حساب سے ہوگا۔ چاند کے حساب سے 4 مہینے 10 دن جب بھی پورے ہوں گے عدت مکمل ہو جائے گی۔ تو چونکہ یہ احکام دنوں سے تعلق رکھتے ہیں تو چاند معیار ہے۔ دوسری قسم ہے وہ احکام جس کا تعلق وقت سے ہے، اس میں معیار سورج ہے۔ فجر کی نماز طلوع صادق کے بعد ہے اور طلوع آفتاب سے پہلے ہے، یہ ہے اس کا وقت۔ تو طلوع آفتاب یہ گوئے سورج ہے، سورج کے نکلنے سے پہلے پہلے آپ فجر پڑھ سکتے ہیں، اس لیے کہ نماز کے لیے وقت متعین کیا گیا ہے۔ نماز دن کے لیے نہیں ہے، وقت کے لیے ہے، اس وقت میں ادا ہوگی۔ پھر ظہر کے لیے بھی وقت ہے، ظہر کی نماز اپنے وقت میں ادا ہوگی۔ تو معیار سورج ہے، سورج جب ڈھل جائے، زوال ہو جائے تو ظہر کا وقت داخل ہو گیا۔ اسی طرح عصر ہے، عصر کی نماز جب انسان کا اپنا سایہ اصلی یعنی اس کے جو بدن کا سایہ بنتا ہے 6 فٹ ہے 5 فٹ ہے، اس کا ڈبل یا ٹرپل ہو جائے تو عصر داخل ہو جائے گا۔ تو یہ کب داخل ہوگا؟ جب سورج مغرب کی طرف روانہ ہو چکا ہو اور اس کے نتیجے میں سایہ لمبا ہو جائے تو معیار سورج ہے۔ پھر جب
سورج غروب ہو جائے تب مغرب کا وقت داخل ہوگا. جب تک غروب آفتاب نہیں ہوگا مغرب کا وقت داخل نہیں ہو سکتا. پھر عشاء ہے. عشاء اس وقت داخل ہوگا کہ جب سورج کو غروب ہوئے اتنا وقت گزر گیا کہ مغرب کی جانب سرخی اور سفیدی مکمل ختم ہو گئی، اندھیرا آ گیا، تو اب عشاء کا وقت داخل ہو گیا. چونکہ نماز وقت کے اندر فرض ہے لہذا اس کے لیے معیار سورج ہے، اور وہ احکام جس کا تعلق دن سے ہے اس کے لیے معیار چاند ہے. دونوں حساب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، دونوں سے حساب کتاب رکھا جا سکتا ہے. لیکن مسلمانوں نے اپنا کیلنڈر ہجری کیلنڈر کے طور پر چاند کو رائج کیا ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں صحابہ کے مشورے کے نتیجے میں ہجرت کے 70ویں سال یہ ہجری کیلنڈر رائج کیا گیا، اور اس کا پہلا مہینہ محرم رکھا گیا، اور آخری ذی الحجہ. محرم پہلا اس لیے رکھا گیا کہ محرم ہی میں مسلمانوں کو ہجرت کی اجازت اللہ نے دی تھی مکہ سے مدینہ کی طرف، اور اس ہجرت کے واقعے کو معیار کیلنڈر کے لیے اس لیے بنایا کہ ہجرت کا واقعہ در حقیقت عروج اسلام کا آغاز تھا. اس کے بعد مدینہ میں اسلام غالب ہوا اور پھر مسلسل غالب ہوتا چلا گیا تاہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں پورا جزیرۃ العرب کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے زیر نگی آ گیا. تو اس کی بنیاد ہجرت بنی تھی، اس لیے مسلمانوں نے ہجرت کو معیار بنا کر کے چاند کے حساب سے اپنا یہ کیلنڈر رائج کیا ہے. مسلمانوں کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ ہجری کیلنڈر سے اپنا حساب کتاب رکھیں. لیکن اگر کوئی اپنے دنیاوی معاملات کے لیے شمسی کیلنڈر، جس کو ہم عیسوی کیلنڈر کہتے ہیں، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت سے اس کو متعارف کرایا گیا ہے، اس کے مطابق حساب کتاب کرتا ہے تو ٹھیک ہے، کر سکتا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے جو دینی معاملات ہیں وہ اس کو یاد ہو اور چاند کے حساب سے وہ اس کو مکمل کرے. اور مسلمانوں کے لیے مجموعی طور پر قمری کیلنڈر کا حساب رکھنا فرض کفایہ ہے. اگر پوری امت بھول گئی تو پوری امت گناہ گار ہوگی، لیکن کچھ کو یاد ہے اور کچھ کو بھول گیا ہے، تو جس کو بھول گیا ہے وہ یاد جس نے رکھا ہے وہ اسے یاد دلا دے گا تو اپنا معاملہ اس سے چلائے گا، تو ٹھیک ہے، جائز ہے. سنت انبیاء، سنت صحابہ ہجری کیلنڈر ہے، قمری کیلنڈر ہے. یہ تو ہو گئی پہلی بات اس حوالے سے. دوسری بات، منہن اربعۃ حرم، اللہ نے فرمایا 4 مہینے حرمت کے ہیں. یہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ اس کی وضاحت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمائی ہے کہ 3 مہینے تو لگاتار ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور 4تھا مہینہ جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان رجب کا مہینہ ہے. یہ 4 مہینے حرمت کے ہیں. حرمت سے کیا مراد ہے؟ حرمت سے مراد ان کا ادب اور احترام کرو گے. بالخصوص ان 4 مہینوں میں لڑائی جھگڑا، فتنہ اور فساد، گالم گلوچ، اس سے دور رہو گے. یوں تو عام طور پر بھی منع ہے، لیکن ان 4 مہینوں میں بالخصوص اس کی تاکید ہے. جیسے گناہ کرنا باہر بھی منع ہے، لیکن مسجد میں گناہ کرنا دوہرا جرم بن جاتا ہے. تو عام دنوں میں لڑائی کرنا منع ہے،
لیکن ان 4 مہینوں میں لڑائی اس کے جرم کو مزید اس کے اندر شدت پیدا کر دیتی ہے۔ یہ معنی ہے حرمت کا کہ 4 مہینے ادب اور احترام کے ہیں، تو ان میں سے ایک محرم ہے۔ محرم کو محرم اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس کا حد درجہ احترام لازم ہے۔ 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری بات سمجھیے، محرم الحرام کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ افضل روزہ رمضان کے بعد اللہ کا مہینہ محرم کا روزہ ہے۔ اللہ کا مہینہ، اللہ کی جانب اس کو نسبت دے کر اس کی خاص اہمیت کو اور اس کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ فرض نمازوں میں سب سے افضل ہے، پھر تہجد کی نماز آتی ہے۔ اسی طریقے سے روزوں میں سب سے افضل روزے رمضان کا روزہ ہے، اور اس کے بعد یوم عاشورہ یوم عرفہ کا روزہ ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ پھر محرم کے روزوں کی بڑی اہمیت، صرف یوم عاشورہ نہیں بلکہ پورے محرم میں روزوں کی اہمیت ہے، اور بالخصوص یوم عاشورہ کا روزہ۔ اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا قول یہ نقل ہوا ہے کہ جس قدر اہتمام عاشورہ کے روزے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اس قدر اہتمام کسی اور دن کے روزے کا نہیں فرماتے۔ یوم عاشورہ کا روزہ، اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ سے یہ امید رکھتا ہوں، امید بمعنی یقین ہے، مجھے اپنے رب پر یقین ہے کہ جو یہ روزہ رکھے گا اس کے گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ اس کی فضیلت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ یہ روزہ 10 محرم کا زمانہ جاہلیت سے چلا آ رہا تھا۔ زمانہ جاہلیت یعنی قبل از اسلام، عرب اس کو رکھتے ہوئے چلے آئے تھے، اور ممکن ہے کہ یہ روزہ وہ اس لیے رکھتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی تعلیمات جو ان تک پہنچی تھی، اگرچہ یہ شرک میں مبتلا ہو گئے لیکن کچھ نہ کچھ تعلیمات تو بہرحال موجود تھی، تو اس میں سے ایک تعلیم یہ بھی تھی، لہٰذا یہ روزہ رکھتے تھے۔ اور جب اسلام کا دور آیا، دور مکی میں، تو دور مکی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اس دن کے روزے کا اہتمام کرتے تھے۔ اس کے بعد ہجرت ہو گئی، ہجرت کے بعد بھی پہلے سال آپ نے یہ روزہ اسی طرح اہتمام کے ساتھ رکھا۔ دوسرا سال جب آیا تو مسلمانوں پر رمضان کے روزے فرض ہو گئے۔ فرضیت رمضان کے بعد پھر مسلمانوں کو اختیار دے دیا گیا کہ عاشورہ کا روزہ رکھو تو ثواب ہے، نہیں رکھو تو نہ رکھو، اختیار دے دیا گیا، لیکن صحابہ رکھتے تھے۔ آخر میں جا کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ اسی تاریخ کو یہود بھی روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے ان سے پوچھا، یہود کے 3 قبائل مدینہ میں موجود تھے، انہوں نے یہ کہا کہ 10 محرم کو فرعون غرق ہوا تھا اور قوم بنی اسرائیل کو آزادی ملی، تو شکرانے کے طور پر موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا، ہم ان کی پیروی میں روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے مقابلے پر ہم موسیٰ کے زیادہ حقدار ہیں، وہ میرا بھائی ہے، پیغمبر وہ ہے، پیغمبر میں ہوں، لہذا اگلے سال تو میں روزہ رکھوں گا،
لیکن تمہاری مخالفت کروں گا، ایک روزہ بڑھا دوں گا، 9 10 یا 10 11۔ پھر اگلے سال محرم آنے سے قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، پھر صحابہ اس کا اہتمام کرتے تھے، 9 10 یا 10 11 2 روزے رکھتے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ مشابہت کا مطلب کیا ہے اور کیوں منع ہے؟ جواب یہ ہے کہ یہود اور نصارہ یہ بگڑی ہوئی حالت میں ہیں، ان پر کتاب نازل ہوئی ہے تورات اور انجیل، ان کے پاس انبیاء آئے ہیں موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، انہوں نے ان تعلیمات کو مسخ کر دیا، لہٰذا اب عیسائیت اور یہودیت یہ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کی بگڑی ہوئی شکل ہے، لیکن بہرحال ہے تو آسمانی مذاہب، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا ہے، تو ہم بھی گویا کہ آسمانی مذہب ہو گئے۔ تو اگر ہم بعینی ہی وہ اعمال کریں جو اعمال یہود اور نصارہ کرتے ہیں، تو ایک غیر شخص جو نہ یہودی ہو، نہ مسلمان ہو، نہ عیسائی ہو، وہ ہمیں اور ان کو ایک صف میں کھڑا کر دے گا کہ یہ سب ایک ہی ہیں۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت کی کہ اسلام اور یہودیت، اسلام اور عیسائیت، ان کے درمیان کوئی اتحاد اور اتفاق نہیں ہو سکتا۔ آج کا جو شیطان ہے، آج کا جو شیطان ہے وہ اب یہ چاہتا ہے کہ ابراہیمی ہاؤس کے عنوان سے اور ابراہیمی دین کے عنوان سے عیسائیوں کو، یہودیوں کو اور مسلمانوں کو اکٹھا کر دیا جائے اور ان کا ایک مشترکہ دین بنا دیا جائے۔ ابراہیم کا نام کیوں آ رہا ہے؟ ابراہیم کا نام اس لیے آ رہا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بعد سیدنا موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آتے ہیں، دونوں قوم بنی اسرائیل سے ہیں، بنی اسرائیل انہی کی اولاد ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں سے ہیں، یہ بھی ابراہیم کی اولاد ہے۔ تو گویا کہ یہ تینوں دین ابراہیمی کا جز ہے، لہذا تینوں کو اکٹھا کر کے ایک نیا ایڈیشن بنا دیا جائے کہ وہاں پر کفر اور اسلام سب مل جل کے رہنے لگے۔ تو یہ اسلام کے خلاف ایک بدترین سازش ہے۔ اسلام کسی بھی صورت میں کسی بھی اور دین کے ساتھ ہم نوا نہیں ہو سکتا۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، دین اسلام آیا اس لیے کہ یہ سب پر غالب ہوگا، برابر نہیں رہے گا، تابع بن کر کے نہیں رہے گا، بلکہ یہی غالب ہوگا، باقی سب مغلوب ہوگا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے مخالفت کی ہے۔ اب چونکہ ہمارے بستیوں میں یہودی نہیں بستے ہیں اور نہ یہودی روزہ رکھتے ہیں، نہ اب اشتباہ کا کوئی خطرہ ہے، لہٰذا اہل علم کی تحقیق یہ ہے کہ اگر کوئی صرف 10 محرم کا بھی روزہ رکھ لے فضیلت اسے مل جائے گی، لیکن بہتر زیادہ اجر اسی میں ہے کہ 9 10 یا 10 11 کا روزہ رکھا جائے۔ یہ تو ہو گئی روزے کے حوالے سے بات۔ چوتھی بات اب یہ سمجھیے، یوم عاشورہ 10 محرم، اس کی اہمیت اور فضیلت شروع سے چلی ہوئی آ رہی تھی، جیسے میں نے بھی تفصیل سے بیان کر دیا۔ یہ اور بات ہے کہ سن 60 ہجری میں آگے جا کر کے یہ حادثہ پیش آیا اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ کربلا کے مقام پر شہید کر دیے گئے۔ تو یوم عاشورہ کی اہمیت اور فضیلت اس واقعے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اہمیت اور فضیلت پہلے سے مسلم ہے۔ ہاں یہ اور ہے کہ اسی تاریخ کو یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ یہ تو ہو گیا یوم عاشورہ کے حوالے سے۔
محرم الحرام میں صرف روزے کے حوالے سے ذکر ہے احادیث میں، اس کے علاوہ نوافل نمازوں کا اہتمام، صدقات کا اہتمام، تلاوت کا اہتمام، ذکر کا اہتمام، نیک اعمال کا اہتمام کرنا چاہیے، اور بالخصوص گناہوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ یہ ہے اس کے اعمال۔ اس کے علاوہ باقی جو کچھ ہوتا ہے اور ہوتا چلا آ رہا ہے اور ہو رہا ہے، اس کا دین اور شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ کا یہ دین ان تمام چیزوں سے پاک اور صاف ہے۔ یہ تو ہو گئی اس حوالے سے بات۔ 10 محرم کو یہ حادثہ پیش آیا، اس کے اسباب کیا تھے؟ اب اس کو سمجھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کے عرصے میں جزیرۃ العرب میں اسلام غالب کیا۔ آپ کی دنیا سے رخصت ہونے کے بعد تمام صحابہ نے اتفاق کر کے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیفہ تسلیم کر لیا۔ وہ پہلے خلیفہ مقرر ہوئے۔ 2 سال ان کا دور خلافت ہے۔ 2 سال کے بعد ان کا انتقال ہو گیا تو تمام مسلمانوں نے اتفاق کر کے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور وہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ امیر المؤمنین مقرر ہو گئے۔ ان کا دور خلافت 10 سال پر مشتمل ہے۔ ان کی شہادت کے بعد پھر مسلمانوں نے، مسلمان سے مراد یہاں صحابہ ہیں، اس لیے کہ وہی معیار تھے، صحابہ نے بالاتفاق سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور ان کو اپنا خلیفہ تسلیم کر لیا۔ یہ تیسرے خلیفہ ہیں مسلمانوں کے۔ 2 سال ابو بکر، 10 سال سیدنا عمر، اب 12 سال سیدنا عثمان رضوان اللہ علیہم اجمعین، کل ہو گئے 24 سال۔ 12 سال کے بعد سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی۔ پھر مسلمانوں نے اتفاق کر کے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور وہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ مقرر ہو گئے۔ ان کا دور خلافت 5.5 سال پر مشتمل ہے۔ 24 وہ، 5.5 یہ، کل ہو گئے 29.5 سال۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد پھر صحابہ نے اتفاق کیا ہے سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہما کی خلافت پر۔ یہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی ہیں، ان پر اتفاق ہوا ہے، اور 6 مہینہ ان کا دور خلافت رہا ہے۔ 6 مہینے کے بعد سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے امیر شام میں مسلمانوں کا جو امیر تھا، وہاں پر وہ تھے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، صحابی رسول ہیں، وہ وہاں شام میں امیر تھے، ان کے ساتھ صلح کر لی اور خلافت سے دستبردار ہو گئے۔ اب مسلمانوں میں خلافت مکمل ہو گئی۔ 30 سال یہی خلافت تھی، جس کی پیشن گوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کی کہ میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی۔ اس طرح یہ 30 سال دور خلافت ختم ہو گیا۔ اب آ گیا دور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، لیکن ان کا دور خلافت شمار نہیں ہوتا۔ اس کی سب سے اہم اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کے ہاتھ پر مسلمانوں نے بیعت نہیں کی تھی، بلکہ وہ ایک صلح کے نتیجے پر وہ خلافت پر آ گئے تھے۔ لہذا ان کا دور خلافت تو نہیں ہے، دور امارت ہے۔
ان کا یہ دور امارت 20 سال پر مشتمل ہے۔ یہ 20 سال کا جو دور تھا، اس دور میں مسلمانوں میں امن تھا، سکون تھا، عدل تھا، کوئی دنگا فساد بگاڑ کہیں پر بھی نہیں تھا۔ مکمل اطمینان کے ساتھ یہ 20 سال کا عرصہ گزرا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ دور خلافت راشدہ میں شمار نہیں ہوتا ہے۔ دور خلافت میں 4 کا نام تو آپ کو یاد ہی ہے، اس لیے کہ وہی مشہور ہے، سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان اور سیدنا علی رضوان اللہ علیہم اجمعین، 4 ہی کا ذکر ہوتا ہے، ورنہ 5ویں خلیفہ سیدنا حسن بھی ہیں، ان کا دور خلافت جیسے میں نے ذکر کیا 6 مہینے پر مشتمل ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور امارت چل رہا ہے۔ ابتدائی 10 سال مکمل ہونے کے بعد ان کو یہ مشورہ دیا گیا کہ حضرت حالات کا کچھ پتہ نہیں چلتا ہے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، آپ کسی وقت بھی دنیا سے جا سکتے ہیں، بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے بعد کوئی انتظام کر جائے تاکہ مسلمانوں میں کوئی اختلاف پیدا نہ ہو اور نظام مملکت اسی طرح چلتا رہے۔ یہ مشورہ آپ کو دیا گیا، آپ نے اس رائے پر اس وقت عمل نہیں کیا، اس کو توجہ نہیں دی، اس کے بعد اصرار بڑھتا چلا گیا، پھر آپ سوچنے پر مجبور ہوئے۔ اس کے بعد عراق، کوفہ، شام، یہاں سے لوگ آئے اور آپ کو یہ مشورہ دے دیا کہ حضرت آپ اپنے بعد اپنے بیٹے یزید بن معاویہ ان کو جو ہے اپنا جانشین بنا لیں۔ آپ کو اس پر بھی تردد تھا، لیکن جب آرا زیادہ ہو گئی آپ نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا اور کثرت رائے اسی پر آ گئی کہ یزید کو ولی عہد مقرر کر دیا جائے، لہذا آپ نے اعلان کر دیا کہ یہ جو ہے میرے بعد جو ہے خلیفہ ہوگا، ابھی ولی عہد ہے۔ یہ اعلان ہونا تھا کہ عراق، شام، یہ جو پٹی تھی اس میں یہ خبر جنگل کی طرح پھیل گئی اور لوگ جوک در جوک آئے اور یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اب سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ دیکھا کہ مسلمانوں کی اکثریت نے بیعت کر لی ہے، لہٰذا یہی خلیفہ ہوگا میرے بعد، تو پیغام بھجوا دیا تمام جو ان کا دور امارت علاقہ تھا امارت کا، اس تمام علاقوں میں گورنر کو اطلاع دے دی کہ اپنے اپنے علاقے میں یزید کے لیے بیعت لے لو۔ یہ خبر مدینہ بھی آ گئی۔ مدینہ میں صورتحال یہ ہے کہ یہاں پر 5 ممتاز صحابہ کے صاحبزادگان اس وقت موجود تھے، ان میں سے 3 تو خلفاء کے بیٹے ہیں، محمد بن ابی بکر، عبداللہ بن عمر اور تیسرا ہے حسین بن علی رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ یہ تینوں خلفاء کے صاحبزادگان ہیں۔ ان 3 کے علاوہ 2 اور جلیل القدر شخصیات سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما، یہ بھی صحابی کے صاحبزادے، زبیر بن عوام کے صاحبزادے ہیں۔ یہ 5 صحابہ کے صاحبزادگان ہیں، لہذا اہلیان مدینہ نے ان 5 کی رائے پر اپنی رائے بنانے کا فیصلہ کر لیا کہ یہ 5 اصحاب جو رائے دیں گے اس کے مطابق ہم بیعت کریں گے۔ اب بات جب ان 5 پر آ گئی، ان 5 سے بات ہوئی تو ان 5 افراد نے یزید کے ہاتھ پر بیعت سے انکار کر دیا کہ ہم یہ بیعت نہیں کریں گے، اس لیے کہ وہ معیار خلیفہ پر نہیں اترتا، لہٰذا ہم بیعت نہیں کریں گے۔ جب انہوں نے بیعت نہیں کی تو مدینہ اور مکہ کے لوگوں نے بھی بیعت نہیں کی۔ بات سیدنا امیر معاویہ تک پہنچ گئی۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ مدینہ تشریف لاتے ہیں، ان اصحاب سے بات کرتے ہیں، ان اصحاب نے انکار کر دیا
کہ ہم یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کریں گے، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، یہ تو قیصر و کسریٰ کا طریقہ ہے کہ باپ کے بعد بیٹا اس کے جانشین ہو جائے، لہذا ہم یہ تسلیم نہیں کریں گے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا موقف یہ تھا کہ میں اب اس بیعت کو نہیں توڑ سکتا ہوں، مسلمانوں نے اتفاق کر لیا ہے، میرے لیے بیعت توڑنا ممکن نہیں ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، ان سے ذکر کیا، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے، انہوں نے کہا کہ یہ آپ کی رائے ہے کہ یہ بیعت نہ توڑی جائے، یہ آپ کی رائے ہے، آپ اپنی رائے پہ عمل کریں، میں آپ کو نہیں روک سکتی، لیکن ان 5 اصحاب پر تشدد نہیں کرنا، سختی نہیں کرنا۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے وعدہ کر لیا میں سختی نہیں کروں گا، لہٰذا اس کے بعد وہ وہاں سے مکہ آگے، حج ادا کیا، واپس چلے گئے۔ اس کے بعد 10 سال مزید گزر جاتے ہیں، امن و امان رہتا ہے، اسی طرح وقت گزرتا ہے۔ سن 60 ہجری، 40 سال تو وہ تھے جو 10 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے مدینہ کا، 30 سال دور خلافت رہی ہے، 40 سال ہو گئے، 20 سال امیر معاویہ کے، کل ہو گئے 60 سال۔ سن 60 ہجری میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ جب انتقال ہو گیا تو تخت پر یزید بن معاویہ آ گیا۔ یزید بن معاویہ نے والی مدینہ میں اس زمانے میں جو والی تھا اس کو پیغام بھجوا دیا کہ ان اصحاب کو بلاؤ اور ان سے بیعت لے لو۔ اب یہاں صورت کیا ہے؟ 5 اصحاب میں نے ذکر کیے ہیں، ان میں سے ایک محمد بن ابو بکر کے صاحبزادے، ان کا انتقال ہو چکا تھا، وہ دنیا سے چلے گئے تھے، باقی رہ گئے 4 میں سے عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ 2 اکابر صحابہ، ان کی رائے اب یہ بنی کہ یہ کام تو غلط ہوا ہے لیکن ہو گیا، کام غلط ہوا ہے لیکن ہو گیا ہے، لہٰذا اب مزید اختلاف نہیں کرنا چاہیے، انتشار پھیلے گا، خون ریزی بڑھے گی، لہٰذا خون ریزی اور انتشار سے بچنے کے لیے اب یزید کے ہاتھ پر ہی بیعت کر لی جائے۔ یہ رائے تھی عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم اجمعین، ان اصحاب کی یہ رائے ہو گئی۔ آ جائیے اب حسین بن علی رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، ان دونوں نے انکار کر دیا، ہم یہ بیعت نہیں کریں گے، اس لیے کہ یہ اس معیار پر نہیں اترتا ہے، ہم بیعت نہیں کریں گے۔ اب اس کی اطلاع مدینہ والوں کو تھی، مکہ والوں کو تھی۔ والی مدینہ نے سیدنا حسین بن علی کو اپنے پاس بلایا، مغرب کے بعد کا وقت تھا، سیدنا حسین چلے گئے ان کے پاس، انہوں نے اول تو خبر دے دی سیدنا امیر معاویہ کے انتقال کی، آپ نے تعزیت کر لی، اس کے بعد وہ خط دیا جس میں ذکر ہے کہ یزید کے لیے بیعت لو۔ اس پر سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو میں عام شخص نہیں ہوں، میری ایک نسبت ہے، اس طرح چھپ کر میں بیعت نہیں کروں گا، کل آپ مجلس بلائیں، لوگوں کو جمع کریں، میرا جو موقف ہوگا میں بیان کر دوں گا۔ والی مدینہ عافیت پسند تھا، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اس کے برابر میں جو دوسرا ساتھی اس کا بیٹا تھا، اس نے کہا کہ اگر آپ نے ابھی چھوڑ دیا تو یہ کل تمہاری مخالفت کرے گا اور تمہارے گرفت میں نہیں آئے گا، لہٰذا ابھی بیعت لے لو، موقع ہے، نہیں تو قتل کر دو، یہ مشورہ دیا۔ اس پر سیدنا حسین بن علی غصہ آ گیا کہ تم کون ہوتے ہو مجھے قتل کرنے والے، اور وہاں سے نکل آئے، راتوں رات مدینہ سے مکہ آ گئے، لہٰذا اب مکہ آ کر مقیم ہو گئے۔ عبداللہ بن زبیر بھی مکہ آ گئے، دونوں اصحاب اب مکہ میں موجود ہیں۔ مکہ تو امن کی جگہ ہے، وہاں تو کوئی گرفتار نہیں کر سکتا ہے، وہاں تو کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی ہے، لہٰذا دونوں امن کی حالت میں یہاں ہیں۔ اب یہ خبر کوفہ والوں کو مل گئی کہ حسین بن علی رضی اللہ عنہما نے بیعت سے انکار کیا ہے، مکہ میں مقیم ہے، تو کوفہ والوں نے خط بھیجنا شروع کر دیے
پہلا دن، دوسرا دن، تیسرا دن تسلسل کے ساتھ وفود آ رہے ہیں، خطوط آ رہے ہیں، حضرت آپ آئیے، ہم بھی تنگے پریشان ہیں، آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے ہیں تو اس مصیبت سے ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ جب یہ کثیر تعداد میں خطوط آنے شروع ہو گئے تو آپ کا اطمینان بڑھنے لگا۔ اس پر سیدنا عبداللہ بن عباس، سیدنا عبداللہ بن عمر، انہوں نے ان کو منع کیا کہ حضرت کوفہ کے لوگ قابل اعتماد نہیں ہیں۔ پہلے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا جب دارالخلافہ کوفہ تھا، ان کے ساتھ بھی دغا انہوں نے کی تھی، یہ آپ کے بھی فرمانبردار نہیں رہ پائیں گے، وفادار نہیں رہ پائیں گے۔ انہوں نے کہا میں تفتیش کر لیتا ہوں، تو اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل ان کو جو ہے کوفہ بھیج دیا کہ جاؤ حالات معلوم کرو۔ مسلم بن عقیل وہاں پہنچتے ہیں، لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہی حسین ہے، اس لیے کہ اس زمانے میں تو تصویریں نہیں ہوتی تھی۔ انہوں نے ان کا ایسا استقبال کیا جیسے سیدنا حسین کا استقبال ہوتا ہے۔ بعد میں پتہ چلا کہ یہ مسلم بن عقیل ہے، لہذا مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر سیدنا حسین بن علی کے لیے بیعت کر لی۔ ہزاروں لوگوں نے بیعت کر لی۔ اب ہزاروں لوگوں نے بیعت ادھر کر لی، ادھر جو ہے یزید کو اس کی اطلاع مل گئی کہ کوفہ میں حالات بدل گئے ہیں، وہاں مسلم بن عقیل آ گیا ہے اور لوگ اس کے ہاتھ پر حسین بن علی کے لیے بیعت کر رہے ہیں۔ اس نے بصرہ کا گورنر تھا عبید اللہ بن زیاد، اس کو وہاں سے روانہ کیا کہ تم جاؤ اور کوفہ کے لوگوں کو کنٹرول کرو۔ عبید اللہ بن زیاد جب یہاں پہنچتے ہیں اور حالات دیکھتے ہیں، سب غصے میں آتے، اشتعال غصہ کا اظہار کرتے ہیں۔ انہوں نے جو ہے شام کو تمام جو کوفہ کے سردار تھے ان کو جمع کیا اور سختی سے پیغام دے دیا کہ آج تک جو تم نے کر لیا سو کر لیا، کل اگر کسی نے یزید کے خلاف کوئی بات رکھی یا کسی اور راستے پر چلا تو یہ جو میرے پاس تلوار ہے اس سے اس کی گردن اڑا دوں گا۔ یہ دھمکی دے دی۔ راتوں رات پورے کوفہ میں خبر پھیل گئی کہ یہاں پر عبید اللہ بن زیاد آ گیا ہے اور اس نے یہ خبر دی ہے۔ اگلا جب دن آیا تو سارے کوفی ٹھنڈے پڑ گئے۔ مسلم بن عقیل وہاں پر یکا اور تنہا ہو گئے، انہوں نے پناہ لے لی کسی گھر میں۔ بالآخر عبید اللہ بن زیاد نے ان کو تلاش کر کے قتل کر دیا، مسلم بن عقیل شہید ہو جاتے ہیں۔ اب یہ خبر سیدنا حسین تک پہنچتی ہے، کس حالت میں؟ اس حالت میں خبر پہنچتی ہے کہ اس سے پہلے، شہادت سے پہلے مسلم بن عقیل ایک خط بھیج چکے تھے کہ حالات برابر ہیں، ہزاروں لوگ بیعت کر رہے ہیں، آپ آ جائیے۔ لہٰذا یہ سن کر کے سیدنا حسین روانہ ہو چکے تھے۔ راستے میں بہت سارے لوگ ملتے چلے گئے، قافلہ بڑھتا چلا گیا۔ راستے میں اطلاع آ گئی کہ مسلم بن عقیل شہید ہو گئے ہیں اور کوفہ کے حالات بدل گئے ہیں۔ جب صورتحال یہ ہو گئی تو اس پر سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہ نے ساتھیوں سے مشورہ کیا، اب کیا کیا جائے؟ تو مسلم بن عقیل کے رشتہ داروں نے کہا کہ ہم تو بدلہ لیں گے، ہم تو نہیں چھوڑیں گے۔ اس پر سیدنا حسین بن علی نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں، آگے چلوں گا، میں تو پیچھے نہیں ہٹتا ہوں۔ لہٰذا حسین بن علی تیار ہو گئے اور اعلان فرما دیا کہ جو ہمارے ساتھ آگے جانا چاہتا ہے وہ آگے جائے اور جو واپس ہونا چاہتا ہے واپس ہو جائے۔ اس اعلان کے نتیجے میں جو راستے میں قافلے ملتے چلے گئے تھے وہ سب کے سب واپس ہو گئے۔ اب سیدنا حسین بن علی، ان کے خاندان کے لوگ اور ان کے ساتھی اور خواتین ہیں، 72 افراد کا یہ قافلہ ہے۔ اب یہ آگے بڑھا، کوفہ کی طرف چل رہا ہے۔ راستے میں یزید کی طرف سے ایک لشکر آیا 1000 افراد پر، آپ نے اس کو شکست دے دی۔
اس کے بعد آگے بڑھے، آگے دوسرا لشکر آیا 4000 افراد پر، آپ نے اس کو بھی شکست دے دی۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں، جب آگے بڑھتے ہیں تو اب 12000 افراد پر مشتمل لشکر آ گیا۔ اب 12000 افراد کا مقابلہ کرنا تو ظاہر ناممکن تھا 72 افراد کے لیے، لہذا اب کربلا کے مقام پر یہ قافلہ حسینی رک گیا، اب آگے جا نہیں سکتا ہے، آگے لشکر ہے، یہیں پر قافلہ رک گیا۔ مذاکرات ہو رہے ہیں، بات چیت چل رہی ہے، سیدنا حسین بن علی اپنے موقع پر ہیں، وہ لوگ آگے بڑھنے نہیں دے رہے ہیں، پانی بند کر دیا گیا، کھانا بند کر دیا گیا، آزمائش شروع ہو گئی، آپ اپنی استقامت کے ساتھ موجود ہیں۔ 9 محرم آ گئی، 9 محرم کو آپ نے ایک رات کے لیے مزید مہلت طلب کی کہ 10 محرم کو معرکہ ہوگا، لہٰذا 9 تاریخ کی رات ساری رات آپ نمازیں پڑھتے رہے، سجدے میں پڑے رہے، اللہ سے مدد طلب کی، اللہ کے فیصلے پر راضی رہے۔ اگلا دن جب آیا 10 محرم، اور 10 محرم کو پھر آپ رضی اللہ عنہ اور آپ کے ساتھی یکے بعد دیگرے شہید ہوتے چلے گئے، اور یہ حادثہ پیش آ گیا۔ یہ ہے وہ واقعہ جس میں آپ کی جان بھی گئی، آپ کے ساتھیوں کی بھی جان چلی گئی۔ یہ تو تھا واقعہ۔ اب یہ آخری بات کہ آپ رضی اللہ عنہ نے یہ قربانی کیوں دی ہے، کیوں اپنی جان قربان کی ہے؟ کسی عام مسلمان کے حاشا اور خیال میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی کہ آپ نے محض دنیاوی اقتدار کی خاطر جان قربان کی ہے۔ سیدنا حسین بن علی جیسی عظیم شخصیت کے بارے میں کوئی عام مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا ہے، پھر یہ قربانی کیوں دی ہے؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دور مدنی میں جو نظام قائم کیا، اور پھر خلفائے راشدین نے پورے جزیرۃ العرب اور جہاں جہاں تک خلافت اسلامیہ موجود تھی وہاں پر اس نظام کو قائم کیا جس کو دور خلافت راشدہ کہتے ہیں، جس کو عام لوگ دور مدینہ یا ریاست مدینہ کے نام سے ذکر کرتے ہیں۔ وہ دور جو ہے ختم ہو رہا تھا۔ اس دور کی نمایاں خصوصیت یہ تھی کہ حاکمیت اللہ کی ہوگی، مخلوق اور زمین اللہ کی ملکیت ہے، خلیفہ اللہ کی کو بھی جواب دہ ہے، مخلوق کو بھی جواب دہ ہے، رعایا حکمران کی غلام نہیں ہے کہ جو چاہے کرے، بلکہ رعایا اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے بندے ہیں۔ یہ اسلامی خلافت کا بنیاد جس پر اسلامی حکومت قائم ہوتی ہے۔ لیکن جب بادشاہت آتی ہے، آگے جا کر کی جو بادشاہت آئی ہے، تو بادشاہت میں اقتدار بادشاہ کا ہوتا ہے، رعایا بادشاہ کے تابع ہوتا ہے، وہاں پر اللہ کی حاکمیت صرف زبانی جمع خرچ کے طور پر ہوتی ہے، اسی کو ملوکیت کہتے ہیں۔ لہذا سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہ نے یہ دیکھ لیا کہ خلافت راشدہ ختم ہو رہی ہے، ملوکیت آ رہی ہے، لہذا اس نظام کو بچانا ہے، قرآن اور سنت کی بالادستی پر مبنی نظام اس کو بحال کرنا ہے۔ اور جو یہ بدعت پیدا ہو رہی ہے کہ خلافت نبوت کی جگہ دور ملوکیت آ رہا ہے، اس کا راستہ روکا جائے، اسلام کا نظام عدل اثر نو زندہ کیا جائے۔ آپ نے دیکھا ایک طرف طاقت ہے، دولت ہے، خوف ہے، آپ نے ان سب کو پسے پش ڈال دیا اور امت کو یہ پیغام دے دیا کہ زر اور زور کی نمائش سے مرعوب نہ ہونا، خوف سے نہ گھبرانا، قتل ہوتے ہو قتل
مسلسل ہو جانا، گردن باطل کے سامنے نہ جھکانا، یہ ہے وہ پیغام جو سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہ نے دیا۔ انہوں نے یہ پیغام دے دیا کہ ہر حال میں اللہ پر بھروسہ کرو گے، اللہ پر توکل رکھو گے، اللہ سے مدد طلب کرو گے، اللہ کے فیصلے پر راضی رہو گے، دنیاوی طور پر تمہیں تکلیف پہنچے گی، دنیاوی طور پر تمہیں مشقت سے دوچار ہونا پڑے گا، تمہیں اپنی جان قربان کرنی پڑ جائے، تمہیں اپنے اولاد کو قربان کرنا پڑ جائے، تمہیں اپنے مال کو قربان کرنا پڑ جائے، کر دو، لیکن حق سے دستبردار نہیں ہونا۔ یہ ہے وہ بنیادی پیغام اور یہ ہے وہ بنیادی مقصد جس کے لیے اس عظیم الشان شخصیت نے یہ قربانی پیش کی ہے۔ لہذا آج کے دور میں سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہ سے حقیقی محبت اور سچی ہمدردی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ مقصد جس کی خاطر انہوں نے اور ان کے ساتھیوں نے قربانی پیش کی، اسی مقصد کو زندہ کرنے کے لیے آج کے مسلمانوں کو جد و جہد کرنا چاہیے، اور اس کے لیے جس قربانی کی ضرورت ہو اس سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ یہی اسوہ حسینی ہے، یہی پیغام حسینی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔